السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حافظ عبداللہ حیدر حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ نماز نبی کے حوالے سے سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ نماز میں نیت کرنے کے حوالے سے تھی اور استقبال قبلہ کی طرف رخ کرنے کے حوالے سے، کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے سیدھے کھڑے ہوں، جس کے لیے سابقہ لیسن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے بھی آپ احباب کے سامنے پیش کیے تھے۔ ناظرین، آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استقبال قبلہ کے بعد، جب آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ 2 کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت کیا کرتے تھے۔ پہلا کام اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا کام اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، جس کے لیے ہم لفظ رفع الیدین استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داود میں، جامع ترمذی میں اس کا نمبر ہے 304۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو آپ اللہ اکبر کہتے اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ یہ دونوں کام نبی علیہ السلام بیک وقت کیا کرتے تھے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو صحیح مسلم میں موجود ہے دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر بھی اٹھایا کرتے تھے۔ بعض احادیث میں لفظ فروع استعمال ہوا ہے، فروع اذنیہ ہی، کانوں کے لو کے برابر۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عمل رفع یدین کرنے کے لیے ثابت ہیں، ایک دونوں کندھوں کے برابر اور دوسرا عمل دونوں کانوں کے برابر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے آپ اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عمل موجود ہیں، اس کے اندر کوئی اور طریقہ کار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اسی طرح کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے نہ تو کانوں کو ہاتھ لگانا ثابت ہے، نہ انگلیاں ڈالنا، نہ انگوٹھے ڈالنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ہم نماز کا آغاز کریں تو ہم اللہ اکبر کہیں اور اس کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو یا کندھوں کے برابر اٹھائیں گے یا کانوں کے برابر اٹھائیں گے۔ ناظرین، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو آپ علیہ السلام کان یکبر ورفع یدیہ، آپ تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود اور جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریمہ التکبیر، نماز کے حوالے سے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو کنجی ہے، چابی جو ہے، جو آپ کو نماز میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے، وہ چیز ہے وضو کر لینا۔ اگر آپ بے وضو ہیں آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، ضروری ہے کہ آپ وضو کریں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تحریمہ التکبیر، وہ چیز جو تمہیں نماز میں داخل کر دیتی ہے اور دنیا کے سارے معاملات آپ پر حرام کر دیتی ہے، کسی سے بات کرنا، کھانا پینا، دائیں بائیں دیکھنا، ہنسنا، اس قسم کے دیگر معاملات کرنا، زندگی کے تمام تر کاموں کو جو تم پر حرام کر دیتی ہے وہ التکبیر، اللہ اکبر کہنا ہے۔ کہ اب اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، اب آپ صرف وہی عمل کر سکتے ہیں جو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دعا استفتاح پڑھنا،
سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، ساتھ کسی اور سورت کو ملانا، رکوع، سجود اور وہ تمام طریقہ کار جو انشاءاللہ ہم آئندہ سیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کا کوئی اور عمل نماز میں شامل نہیں کر سکتے جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تحلیل التسلیم، جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اب آپ پر حلال ہے، آپ دنیا کے جو کام کرنا چاہیں، کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو بات سمجھانی ہے، کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے، آپ نے کوئی اور اپنی زندگی کا کام کرنا ہے تو اب آپ کر سکتے ہیں جب آپ نماز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔